اس وقت کا سب سے بڑے فتنوں میں ایک فتنہ ہے یونس الگوہر اور ریاض احمد گوہر شاہی، جن لوگوں نے اللہ کو سجدہ کرتے بول کے سنے ہوں گے نا، ارے بولو نا با، سو پوری کائنات کے لوگ اللہ کو سجدہ کرتے بول کے سنے ہوں گے۔ یونس الگوہر بدبخت یہ کہتا ہے کہ اللہ ان کے شیخ کو سجدہ کرتا ہو، ایسے کہ 30 ملین فالوور ہے۔ اب میرے کو آپ بولیے کیا جہالت کی زمام ہم لوگوں نے پکڑی ہوئی ہے، کیسا بدبختی ہم لوگوں کی مقدر ہو گئی کہ ایسے لوگوں کو ہم لوگوں نے پیشوا بنایا ہوا ہے۔ فالوورز کتنے، 30 ملین، 20 ملین، 10 ملین فالوورز، لاکھوں ہزاروں میں لوگ اس کو جو ہے سن رہے ہیں، اور فخریہ طور پر واٹس ایپ پہ میسیجز کے ذریعے سے اس کے پیغامات کو وائرل کرنا دین کا کام سمجھ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سننا جن کے بعد آپ کو جو ہے نا لا الہ الا اللہ کے بجائے انہیں ذکر کرانا لا الہ الا ریاض۔ میں ایسے نہیں بتا رہا ہوں، تحقیق کر کے بتا رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ چھوڑ دیا انہیں، سبحان اللہ بولتے ہم لوگ، کوئی اچھی بات سنے تو کیا بولتے، سبحان اللہ بولتے، الحمدللہ بولتے، ماشاء اللہ بولتے، تو انہیں کیا بولا، سبحان را ریاض، یعنی اللہ کے مقابلے میں پیش کر دیا، بلکہ وہ اپنی معراج خود بیان کر رہا ہے۔ جیسے نبی کو معراج ہوئی ویسے اس کے شیخ کے ساتھ اس کو معراج ہوئی کہتے ہیں۔ یہ ایسے لوگوں کو ہم لوگوں نے تصوف کا جو ہے قائد سمجھا ہوا ہے، جو ہمارے بزرگوں کی کتابوں سے اصطلاحات تصوف کو اٹھا کر وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں غلط طریقے سے۔ اپنے لوگ اصطلاحات تصوف سے واقف نہیں رہنے کی وجہ سے اپنے لوگ بولتے کیا کہ علم کی بہت بڑی گہری بات کر رہا ہوں صاحب، بولتے ارے وہ سب اپنے بزرگوں لکھے سو باتیں ہیں، تقریباً چیزیں جو ہے ہمارے بزرگوں کی تعلیمات سے لے کر اس کے اندر اپنا مکسنگ کر کے جو ہے وہ اپنا جو ہے لیبل لگا کر کے بیچ رہا ہے، اور لاکھوں لوگ اس کو سن رہے ہیں، ہزاروں لوگ اس کو سن رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکل رہا؟ نتیجہ یہ نکل رہا کہ لوگ یہاں تک کہ کلمہ بدل دیے، باقاعدہ اس کی فوٹو رکھ کے اس کے سامنے جو ہے جیسا غیر مسلم فوٹوؤں کے سامنے، مورتیوں کے سامنے پوجا پاٹ کرتے ہیں، باقاعدہ ویسی پوجا ہو رہی ہے اس کی، اور لوگوں کو اپنے عقل نہیں ہے بیچاروں کو، کتنا بھی بولو، کچھ بھی سمجھا لو، نہ اپن جو ہے دین کے بات سننے کو تیار، نہ سمجھنے کو تیار۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس نے واقعہ معراج اس کے شیخ کے ساتھ اس کو معراج ہوئی کہتے، یہاں تک کہ وہ لوگ عرش کے نیچے گئے کہتے، ذرا سنو غور سے میری بات، عرش کے نیچے گئے کہتے، پھر اس کے بعد عرش بھی پار کر لے گئے تھے۔ اب اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میرے شیخ جو ہے جا کر کے اللہ کو سجدہ کریں گے بول کے، انہیں سوچ رہا، یونس الگوہر سوچ رہا کہتے میرے شیخ اللہ کو سجدہ کریں گے بول کے، لیکن کیا دیکھتا ہوں، وہ بول رہا ہوں اللہ لعنت بھیجے ایسے لوگوں پر، بولو آمین، ایسے لوگوں پر اللہ کی، اس کے رسول کی، فرشتوں کی، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی لعنت ہے۔ لیکن میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح نالج ملنا، اور اصطلاحات تصوف کا اور اولیاء اللہ کا جو غلط تعلیمات کا رخ موڑا گیا ہے، جس کے اندر بدعات داخل کر دی گئی، رسومات داخل کر دی گئی، توحید کے اوپر جو ہے تلواریں اٹھا لی گئیں، چیر و پھاڑ کر دیا گیا، توحید کو تر بتر کر دیا گیا، ملیامیٹ کر دیا گیا، تعلیمات کو بجھا دیا گیا، ہم لوگوں نے اس کو سمجھا نہیں کہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، سمجھا ہی نہیں۔ پورے بزرگان دین کی تعلیمات کو لے کر اس کی ملمہ سازی کر کے اس کے اندر ایسا اس نے جو ہے واویلا مچایا ہوا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، کھلی آنکھوں سے، کہتے خواب بھی نہیں، کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، کہتے کیا انہیں یہ سوچ رہا، کہتے شیخ جا کے اللہ کو سجدہ کریں گے بلکہ، لیکن نہ کہاں کیا ہو گیا کہ یہ شیخ اس کا جا کے ریاض احمد گوہر شاہی کرسی پہ یعنی عرش پہ بیٹھ گیا، کہتے، اور عرش پہ جو تھا انہیں آ کے ریاض کو سجدہ کر دیا، کہتے۔ اب ایسے جاہل لوگوں کو ہم لوگوں نے تصوف کا بہت بڑا کچھ تو بھی توپ سمجھا ہوا ہے، تصوف کا بہت بڑا توپ ہم نے سمجھا ہوا ہے ان کو۔ کیوں ہوا یہ؟ کیونکہ ہم لوگ حقیقی معنی میں اللہ والوں کی تعلیم سے محروم، اولیاء اللہ کی حقیقی مجالس میں جانے سے محروم۔ اولیاء اللہ بولتے ذرا تصور کرو ہمارا مائنڈ کدھر جاتا، ذرا سوچو، پیراں فقیراں گلے میں مالے، کیوں؟ ایک امیجنیشن ایسا بنایا ہوا ہے، ایک لمبے عرصے سے ہمارے ذہنوں میں یہ چیز کریٹ کی گئی، باقاعدہ ڈالی گئی، یہ پیراں پڑھنا، سجدے کرنا، دھاگے بننا، یہ فلاں کرنا، جا کے سیدھا لملیٹ ہو جانا، خبروں کے سامنے سو جانا، فلاں کرنا، اس کو ہم نے ولایت سمجھا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم، ولی کو ولی کہتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، آج کل کے ولیوں کو ولی کہتے ہوئے۔ حضرت بڑے پیر سرکار محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کا حصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت بڑے پیر سرکار فرماتے ہیں اگر تو نے کھیت سے نفع نقصان کو منسوب کر دیا، اللہ کی قسم تو نے کھیت کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ اگر تو نے روزی روٹی کو، جاب کو، ملازمت کو تو نے اگر نفع نقصان سمجھ لیا، تو نے ملازمت کو، جاب کو تو نے اپنا خدا بنا لیا ہے، پھر تو جانے تیرا شرک جانے، تو کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ حضرت بڑے پیر سرکار کی تعلیم ہے، جس سے لوگ آج ڈرتے ہیں، امت کا بہت بڑا طبقہ ڈر رہا ہے۔ یقین جانیے ان کے جیسی توحید بیان کرنے والا تاریخ میں نہیں مل سکتا، لا نافع ولا ضار الا ہو کے حامل شخصیت۔
نفع و نقصان کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کا سلیقہ بتانے والے حضرت بڑے پیر سرکار محبوب سبحانی خطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہرحال وقت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن مختصر وقت میں دو باتیں عرض کرنی ہے۔ پہلی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک لمبے عرصے سے ایسے جاہلوں کے ہاتھ میں تصوف کی زبان چلی گئی، جس کی وجہ سے لوگوں نے علم تصوف کا نام لیتے ہی فوری طور پر ان جاہلوں اور جو ہے بےہودہ قسم کے لوگوں کا تصور کر لیا، جو کوئی پائل پہن کے ناچ رہا ہے، کوئی جو ہے نا گلوں میں مالے ڈال کے ناچ رہا ہے، کوئی عورت بنا ہوا ہے، کوئی آدمی بنا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کیا قسم کے لوگوں نے ہتھ کنڈے اختیار کر لیے اور لیبل اللہ والوں کا لگا لیا، جس کی وجہ سے آج اللہ والوں سے لوگ نفرت کر رہے ہیں۔ اللہ والے وہ تو ہاں وہ صاحب بیکار آدمی بھائی، صاحب تو ایک عزت تھی پہلے، اب بیٹھ کے خالی مرغے ٹھوسنے والے کا نام صاحب ہے۔ کام کیا کر رہا دین کا؟ بہت دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں۔ حقیقی معنی میں جو دین کا کام کر رہا ہے اس کو اللہ والا بولنے کو تیاریش نہیں۔ ایک قوم ایسا چلے گئی اور ایک قوم دانش اور علم اور نالج کے نام پر یونس الگوہر کے پیچھے، ریاض احمد گوہر شاہی کے پیچھے یا اس قسم کے جو ہے نا ملمہ سازی کرنے والوں کے پیچھے چلے گئے، جن لوگوں نے دین کو تمہارے اندر سے کھینچ کر نکال دیا ہے، تمہارے اندر سے کلمہ کھینچ کر انہوں نے نکال دیا، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کے عوض میں بدلے میں وہ یہ کہتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ اور اس کے رسول کی، اس کے فرشتوں کی، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی ان پر لعنت ہو، کہ ان لوگوں نے ایسا سخت ترین جملہ بول دیا، یہاں تک اس نے کہا کہ اب ریاض احمد گوہر شاہی کے آنے کے بعد اللہ کی توحید بیان کرنا بھی شرک ہے۔ ایسے ذلیلوں کے پیچھے ہم لوگوں نے اپنا وقت ضائع کیا ہوا ہے، ایسے نالائقوں اور چماروں کے پیچھے ہم نے وقت ضائع کیا ہوا ہے۔ اسے اللہ کے واسطے جہاں کہیں حقیقی معنی میں اہل اللہ کی تعلیمات دی جا رہی ہوں، اولیاء اللہ کی تعلیمات دی جا رہی ہوں، اس کو غنیمت سمجھ کر، موقع غنیمت سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھا دے۔ ایک گزارش ہے کہ معز العلوم کوہیر جو ہمارا مدرسہ ہے، الحمدللہ 2-3 سال سے میں وہاں پر خدمات انجام دے رہا ہوں، وہاں پر جو ہے سال میں ایک مرتبہ اپنے سلسلے کا جوڑ ہوتا ہے، سلسلے قادریہ چشتیہ کمالیہ کے تعلیمات کا جوڑ ہوتا۔ تو جیسا اپنے پاس یہاں ہوتا محبوب نگر میں، ویسا ہی وہاں پر بھی معز العلوم میں بھی ہو رہا ہے۔ تو اس سال بھی انشاءاللہ العزیز سلسلے قادریہ چشتیہ کمالیہ کے حقیقی تعلیمات کی بنیاد پر ایک جوڑ ایک روزہ رکھا جا رہا ہے، معز العلوم پہ رکھنے کے بجائے لوگوں کی سہولت کے لیے، مطلب آنے جانے والے مہمانوں کی آمد و رفت کے لیے، رہائش کے لیے، سہولت کے لیے، تھوڑا انتظامی امور میں سہولت کے لیے بدر میں یہ جو ہے پروگرام رکھا جا رہا ہے 2 سپٹمبر پیر کے دن، 2 سپٹمبر پیر کے دن۔ اس کے اندر خالص کھری تعلیمات اولیاء اللہ کی آپ کو سنائی جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ اس میں ہمارے قطب زمان حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، حضرت شاہ فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی طریقے سے مفتی مرغوب الرحمن صاحب، مفتی مقبول صاحب، مفتی انعام الرحمن جمیل صاحب، مفتی غلام محمد نبی صاحب، اور جتنے سلسلے سے وابستہ اکابرین ہیں، اللہ والے ہیں، بہت سارے بزرگوں کے جو ہے قیمتی خطابات اور بہترین جو ہے بزرگوں کے حقیقی معنی میں بغیر کسی ملمہ سازی کے، بغیر کسی آمیزش کے پاک صاف توحید اور رسالت کی وضاحتوں کے ساتھ صحیح معنی میں انشاءاللہ اولیاء اللہ کی تعلیم آپ حضرات کے بیچ میں رکھی جائے گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ اتوار کے دن رات میں شب گزاری کریں اور وہاں پر جو ہے تہجد سے پہلے ذکر کا اہتمام بھی ہوگا، اور تہجد کے بعد نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد انشاءاللہ پہلی نشست شروع ہو جائے گی۔ اس لیے کوشش کریں کہ رات میں جو احباب آ سکتے ہیں وہ رات میں ہی آ جائیں۔ انشاءاللہ جو ہے کھانے کا اور رہائش کا بندوبست بھی ہوگا، اور خواتین کے لیے معقول پردے کا بھی اور کھانے کا بھی انتظام ہے۔ اپنے فیملیز کے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ بدر جامعہ مسجد بول کے آپ مار دیجئے، محمد آباد بدر کرناٹک، یہ اپنے جو ہے معز العلوم کوہیر سے 30-35 کلومیٹر ہمارے مدرسے سے پڑتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز بہترین اجتماع ہونے جا رہا ہے، آپ حضرات کی شرکت یقینی اور بہترین بنائیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن اور سنت کا صحیح فہم لینے کی توفیق دے۔ جو احباب سنتیں نہیں پڑھیں 5 منٹ پڑھ لیجئے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔